تو بات میں عرض یہ کر رہا تھا، غوث پاک ہے کیا ہستی جہاں کوئی نہیں جاتا، رسول اللہ تنہا جاتے ہیں، جہاں کوئی نہیں جاتا رسول اللہ تنہا جاتے ہیں۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ اسے کہتے ہیں عرش۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بس اس پہ بات مکمل ہوتی ہے، میرے غوث کی شان۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عرش۔ عرش کا جو نچلا حصہ ہے وہ جنت کی چھت ہے۔ عرش کا جو نچلا حصہ ہے وہ جنت کی، اور عرش کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ عالم امر سے تعلق رکھتا ہے۔ علماء سے پوچھیں عالم امر کی تعریف کیا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے، اس کی تشریح کا یہاں ٹائم نہیں، ٹھیک؟ وہاں کوئی نہیں گیا، وہاں کون گیا؟ حضور گئے، جبریل رکے، حضور گئے، کیف کے پر رکے، حضور گئے، براق رکا، حضور گئے، رفرف رکا، حضور گئے۔ اب حضور گئے عرش پر، نیچے مکان ختم، عرش کے بعد لا مکان، نہ کوئی سنگ میل ہے، نہ کوئی راہی ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، کوئی نہیں، کچھ نہیں، حضور اکیلے ہیں۔ اور اگر امام اہل سنت کے الفاظ میں بتاؤں تو جبریل امین کے پر بھی وہاں تھک چکے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رقاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ جبریل تھک گئے۔ اگر میرے اپنے ذوق کے مطابق آپ یہ سنیں گے نا کہ جبریل تھک گئے، بولوں میں اپنے ذوق کے مطابق بتاؤں کیسے تھکے؟ تھکن کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ تھکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1، جب انسان تھک جاتا ہے، انسان چھوڑی، جب کوئی تھک جاتا ہے تو تھک کر بھی وہ زبردستی چلتا رہتا ہے، یہ نا پتہ چلتا ہے یہ نہیں چلنا چاہ رہا ہے پھر بھی چل رہا ہے، پھر وہ چلنے کی طاقت اس میں سے ختم ہو جاتی ہے تو وہ آگے جانے والے کا دامن پکڑ لیتا ہے، دامن کے سہارے چلتا رہتا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے تھکن۔ تیسری قسم وہ ہے کہ اب دامن بھی پکڑ کر چلنے کی طاقت نہیں، اتنی تھکن ہو گئی تو آدمی کے ہاتھ سے دامن چھوٹ جاتا ہے اور وہ جانے والے کو حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب خود نہیں جا سکتا، جائے کیا؟ جائے تو کون جائے؟ نظر حسرت سے تک رہی ہے۔ تو میرے امام کہتے ہیں جبریل امین کی تھکن پہلے نمبر کی نہیں تھی، دوسرے نمبر کی نہیں تھی، بلکہ کتنے نمبر کی تھی؟ آخری تیسرے نمبر کی۔ تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن، دیکھا دوسرے نمبر پہ دامن پکڑ لیتا ہے تھکنے والا، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے۔ جبریل تھک گئے، نظروں سے دیکھ رہے کون جا رہا ہے، سدرا سے بھی آگے کون گیا۔ جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے صحیح۔ اب کوئی نہیں، حضور اکیلے گئے۔ اب حضور کو آگے جانا ہے، آگے کیا ہے؟ مکان نہیں، کیا ہے؟ حضور عرش پر، کوئی نہیں۔ امام کہتے پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں۔ کیسے گئے حضور؟ یوں یوں۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، کچھ نہیں بتا سکتا کوئی، صحیح۔ حضور اکیلے عرش پر، جانا ہے لا مکان پر، اور لا مکان پہ ملنا ہے خدا سے، کوئی نہیں۔ ایک جوان سامنے آتا ہے، خوبصورت جوان، اور عرض کرتا ہے آپ آگے جاننا چاہتے ہیں، میرا کندھا حاضر ہے، آپ اس پہ قدم رکھیں اور لا مکان کی طرف تشریف لے جائیں۔ اس جوان کے کندھے پہ حضور نے قدم رکھا، ایک قدم اس جوان کے کندھے پر اور ایک قدم لا مکان کی بلندی پر۔ حضور نے پوچھا مولا یہ کتنا خوبرو ہے، اس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے، یہ ہے کون؟ جہاں کوئی نہ آیا یہ آیا، جہاں کوئی نہ آیا یہ کون ہے؟ میں اپنے الفاظ کے جامع مفہوم ادا کر رہا ہوں، یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا محبوب یہ تیرا بیٹا ہے، بیٹا، اس کو
حضور نے دعا کی اللہ اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، میری امت کے سارے ولی اس کا قدم اپنی گردن پر لیا۔ یہ حضور غوث پاک، روح غوث پاک عرش پر حاضر ہوئی۔ سرکار غوث پاک کی شان یہ، اللہ ان کے قدموں سے وابستہ رکھے، ان کی غلامی میں رکھے۔ قادری کر، قادری رکھ، قادری یوم اٹھا، قدر عبد القادر، قدرت نما کے واسطے بچے بچے کو غوث پاک کا نام سکھاؤ۔